دلی کے لال قلعے پہ ایک گاڑی میں خودکش حملہ ہوا ہے، 8 بندے مر گئے ہیں اور کوئی 20 زخمی ہیں۔ ایک گاڑی میں بم پھٹ گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں خودکش کا اور بم بلاسٹ ہوتے ہیں سوئسائڈ۔ انڈیا میں ایک فالس فلیگ آپریشن یا آپ کہہ لیں ایک ہلچل نظر آ رہی تھی۔ جموں کشمیر پولیس نے نئی دلی کے قریب ہریانہ کے فرید آباد سے 150 کلو گرام کا دھماکہ خیز مواد پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ اللہ متقی نے پریس کانفرنس کی ہے، وہاں پر ایک کشیدگی موجود ہے، بارڈر بند ہے۔ تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ آ رہا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ محمد بن سلمان نے 2 چیزیں امریکہ پہ واضح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ میں کوئی ابراہیم اکارڈ کا سائن نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں 27ویں ترمیم پاس ہو رہی ہے، سینٹ سے پاس ہو گئی، قومی اسمبلی سے پاس ہونے جا رہی ہے۔ سینٹ میں جو پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ بڑو نے جو ووٹ دیا تھا حکومتی ترمیم کو، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، وہ اب دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے اور الیکٹ ہو کر دوبارہ سینیٹر بن جائیں گے نیٹ اینڈ کلین۔ تو ان کا ریزائن بھی ایک اسکرپٹ کے مطابق تھا، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو پاکستان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امن ہے، سکون ہے، اپوزیشن کی تحریک ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی کوئی اپوزیشن کا گیئر اپ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی کوئی اسلام آباد کی کال سامنے نہیں آئی ہے، ابھی کوئی اپوزیشن کا روڈ میپ 27ویں ترمیم کے لیے سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن ایسی خبریں ضرور سنائی دے رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد ججز کی ایسی میٹنگیں ہو رہی ہیں جس میں ججز مشترکہ طور پر یا تو کوئی کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں کوئی ایک بڑی تعداد ججز کی موجود ہو، چاروں ہائی کورٹس سے نمائندگی ہو، سپریم کورٹ سے ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو، اور کوئی 20 25 30 ججز ہوں، 40 ججز ہوں، وہ ایک جگہ بیٹھ کے ایک کنونشن کریں اور بات کریں اور ایک مشترکہ آواز کریں، یا مشترکہ استعفوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2 طرح کی باتیں اس وقت چل رہی ہیں۔ کچھ میٹنگ آن دی ریکارڈ آئی ہیں اسلام آباد میں، اسلام آباد کے 5 جج اور کچھ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان میٹنگز بھی ہیں، کچھ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے اور ہائی کورٹ میں بھی۔ تو ایک گروپ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ججز کی 27ویں ترمیم کے خلاف آواز بنانے کے لیے۔ یہاں تو ججز کا یہ کنونشن اپوزیشن کی تحریک کو ایندھن فراہم کرے گا، اس میں ساتھ بار کونسلز بھی آ جائیں گی اور اس میں جو بار کونسل پی ٹی آئی یا حامد خان جیتے ہوئے ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، پھر ججز اور وکلاء مل کر ایک تحریک بنائیں گے۔ تو ایسی ایک شکل بنتی نظر آ رہی ہے جس کو لیڈ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز کریں، 7 بار کونسلز ہوں اور پھر کوئی تحریک چلائی جائے۔ چونکہ فی الحال انہیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ تحریک انصاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اب یہ کام ججز اور وکلاء کو، ججز کو لیڈ کرنا پڑے گا، خالی وکلاء بھی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسا کوئی اسکرپٹ ہے کہ یہاں تو ججز استعفیٰ دے کر میدان میں آئیں یا ججز استعفیٰ دیے بغیر میدان میں آئیں۔ تو یہ 2 راستے ہیں، میرے خیال میں اگلے 2 دن بہت اہم ہیں۔ جیسے جیسے 27ویں ترمیم پاس ہوگی، آئینی عدالت بنے گی، ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہوگا، ہمیں کوئی ایک ایسی تحریک کی شکل ضرور نظر آ رہی ہے جس کو کچھ ناراض ججز لیڈ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی 4-5 ناراض ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ناراض ججز ہیں، ہر ہائی کورٹ سے 2-2 3-3 ناراض ججز ڈھونڈنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا ایسے ججز ڈھونڈنا جو پرو پی ٹی آئی ہوں، یا ایسے ججز ڈھونڈنا جن کا جو منصور علی شاہ گروپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہوں۔ آپ کو یاد ہے پہلے ایک شاہد جمیل صاحب نے بھی استعفیٰ دیا تھا اور وہ آج کل بہت ووکل ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اس سارے پہ۔ تو کیا سب استعفیٰ دے کے شاہد جمیل والی پوزیشن پہ آئیں گے؟ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوا۔ شاہد جمیل صاحب کے پوڈ کاسٹوں کی وہ ہائپ نہیں بنی جو کہیں جا سکتی تھی، حالانکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور وہاں سے انہوں نے ریزائن کیا تھا۔ اس لیے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جج رہتے ہوئے کام کریں، کیونکہ بطور جج جو کام کرنا ہے اس کی ایک ہائپ اپنی جگہ موجود ہوگی۔ وہ کہیں گے نکالنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل سے نکالیں، شہید بنائیں افتخار چودھری کی طرح، ہم نہیں کریں گے۔ تو ایک یہ مجھے 27ویں ترمیم کی ایک خبر، میں نے کہا آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں
کہ تحریک انصاف سے ناامید ہیں یہ ججز. یہ کہتے ہیں ہم نے تحریک انصاف کا بہت ساتھ دیا ہے, ہم تحریک انصاف کے لیے مر گئے ہیں, لیکن تحریک انصاف ہمارے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اب ہمیں خود کرنا پڑے گا, خود لیڈ کرنا پڑے گا. اب یہ جب لیڈ کریں گے اور تحریک انصاف ان کو فالو بھی کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, مجھے لگتا ہے پنجاب میں فالو بھی نہیں کر سکے گی, اور مشکل ہو جائے گا ان ججز کے لیے بندے بھی اکٹھے کرنا. جیسے افتخار چودھری کے ساتھ بہت بڑا جمع غفیر ہوتا تھا کیونکہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ہوتی تھی. ان ججز کے ساتھ جب کوئی پی ٹی آئی پنجاب نہیں ہوگی, سندھ نہیں ہوگی, تو یہ کے پی کے اندر جو مرضی کرنا ہے کر لیں, لیکن پنجاب میں کوئی بڑا شو, عوامی شو کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا جیسے افتخار چودھری کرتا تھا. لیکن پلاننگ کچھ ویسی کی جا رہی ہے. آج منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی آیا ہے اور اس کے بعد کچھ پلاننگ ایسی کی جا رہی ہے جس کی مزید تفصیلات اگلے ایک آدھ دن میں سامنے آ جائیں گی, اور ججز نے ان لائنز پر سوچنا شروع کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے منصور علی شاہ نے اپنے خط میں بھی چیف جسٹس کو یہ کہا ہے کہ آپ سارے ججز کی میٹنگ بلا کر فیصلہ کریں, پورے پاکستان کے ججز اکٹھے کریں. تو اگر چیف جسٹس یہ کام نہیں کرتے تو کوئی منصور علی شاہ اپنے طور پہ یا کچھ ججز اپنے طور پہ یہ کام کریں اور وہاں پر کچھ فیصلے ہوں. تو ایسا کچھ بھی سوچنے میں آ رہا ہے 27ویں ترمیم کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے. لیکن یہ تو پاکستان کے اندر کی خبریں ہیں اور ہم سب کو ان کا معلوم ہے. بھارت کے حالات ذرا زیادہ خراب ہیں. لیکن ایک ہماری ٹینشن افغانستان سے چل رہی ہے. ملا متقی نے پریس کانفرنس کی ہے, وہاں پر ایک کشیدگی موجود ہے, بارڈر بند ہے. دلی کے لال قلعے پہ ایک گاڑی میں خودکش حملہ ہوا ہے, 8 بندے مر گئے ہیں اور کوئی 20 زخمی ہیں. ایک گاڑی میں بم پھٹ گیا ہے, جیسے ہمارے یہاں خودکش کا اور بم بلاسٹ ہوتے ہیں سوئسائڈ, ویسے ہو گئے ہیں. جیش محمد پہ الزام لگایا جا رہا ہے, اور 3 ڈاکٹر وہ کہتے ہیں ہم نے پکڑے ہیں. اس پر وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹرز کا ریکٹ ہے. انہوں نے کو پکڑے ہیں ڈاکٹر عادل, ڈاکٹر مزمل اور کوئی ڈاکٹر شہینہ, اور یہ سارے الفلاح یونیورسٹی لکھنؤ کے ڈاکٹرز ہیں. جو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈاکٹر جس ریکٹ کو چلا رہے تھے جس کو انہوں نے پکڑا ہے. اس حوالے سے کل صبح سے ہی انڈیا میں ایک فالس فلیگ آپریشن یا آپ کہہ لیں ایک ہلچل نظر آ رہی تھی. جموں کشمیر پولیس نے نئی دلی کے قریب ہریانہ کے فرید آباد سے 150 کلو گرام کا دھماکہ خیز مواد پہلے ہی پکڑ لیا تھا. اس کار بم بلاسٹ سے پہلے, یہ تو رات کو ہوا ہے نا 7 بجے شام کو, وہ دن کی بات کریں کہ انہوں نے دن میں 150 کلو پکڑ لیا تھا جس میں امونیم نائٹریٹ کا شبہ تھا. ایک اسالٹ رائفل بھی ملی تھی. پولیس نے اس سے پہلے اتر پردیش کے سہارنپور میں بھی ایک کشمیری ڈاکٹر کو بھی پکڑا تھا جو سری نگر میں دہشت گرد تنظیم جیش محمد کی حمایت سے کر رہا تھا. ڈاکٹر عادل احمد راٹھور MBBS MD میڈیسن اور ایک نجی ہسپتال میں ملازم تھے. گزشتہ اکتوبر میں وہ پاس آؤٹ ہوئے. ڈاکٹر عادل کی گرفتاری کے بعد ڈاکٹر مزمل شکیل گرفتار ہوئے. ان کے قبضے سے بھی کہتے ہیں کہ کوئی 350 کلو مشتبہ امونیم نائٹریٹ ملا ہے. تو ایک ڈاکٹرز کا نیٹ ورک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کہہ رہا ہے جسے ہم فالس فلیگ آپریشن کہیں گے کہ جی انہوں نے کیا ہے. ایک طرف بہار کے الیکشنز میں مودی کے ہارنے کی اطلاعات ہیں یا مودی کے لیے بہت مشکل ہے بہار کا الیکشن. دوسری طرف انہوں نے اب ایک دلی میں خودکش حملہ کر کے اس میں 8 لوگ مر گئے ہیں, 20 زخمی ہیں. جیش محمد پر اس کا الزام ہے. جیش محمد کا مطلب پاکستان پر الزام ہے, اور وہ پھر ایک انڈین میڈیا اگر آپ فالو کریں تو پاکستان کے خلاف نیریٹو بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب اس نیریٹو کے نتیجے میں ہوگا کیا, یہ اپنی جگہ ہے. کیا کوئی انڈیا دوبارہ جنگ کا ماحول پاکستان کے ساتھ بنانا چاہتا ہے, یا اب سرحدیں پاکستان کی گرم ہوں گی, یا کشیدگی ہوگی, یا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم یہ کہیں گے پاکستان کا تو موقف ہوگا کہ اس کی آپ بین الاقوامی تحقیقات کرا لیں. پاکستان کا سٹینڈرڈ ویو ہے کہ اگر آپ کے یہاں کو ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہم نے کرایا ہے تو آپ اس کی کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرا لیں. یہ بات ہم افغانستان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں افغانستان ملوث ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا ہم جس واقعے کی بات کرتے ہیں آپ اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرا لیں. ہم بین الاقوامی طور پہ جن پر آپ کو یقین ہے کچھ دوست ممالک مل کر تحقیق کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہم ثابت کر دیں گے کہ افغانستان ملوث ہے. یہی ہم انڈیا کو لاسٹ ٹائم پہلگام پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کر لیں, تو ہم اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا تو ہماری بات ہے. لیکن انڈیا جو ہے کسی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن پہ نہیں مانا تھا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے مارکا آپریشن سندور کیا, ہم نے مارکا حق کیا.
اب دوبارہ انڈیا میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ الزام پھر پاکستان پر لگا رہے ہیں, جیش محمد پر لگا رہے ہیں. 3 ڈاکٹر انہوں نے پکڑ لیے ہیں. یہ ایسے ہی ان ڈاکٹروں کے اب اقبالی بیان چلیں گے. میرا خیال ہے جو ہم نے پچھلے دنوں ملاح کا اور اس کا اقبالی بیان چلایا ہے نا, عطا تارڑ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں, اور ہم نے را کے ایجنٹوں کے اقبالی بیان چلائے ہیں, اب وہ آئی ایس آئی کے ایجنٹوں کے اقبالی بیان چلا دیں گے وہاں پر میڈیا میں, اور یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اقبالی بیان دیں گے. جیسے ہمارے ہاں وہ ملاح را کا اقبالی بیان دے رہا تھا کہ جی مجھے را نے یہ کرنے کو کہا, وہ کہیں گے ہمیں آئی ایس آئی نے کرنے کو کہا. جیسے ہم را کے ایجنٹ پکڑ کے ان کو میڈیا میں پیش کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ اب کوئی آئی ایس آئی کے ایجنٹ پکڑ کے میڈیا میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی بات چیت, یہ صورتحال انڈیا میں سامنے آ رہی ہے. لیکن بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2020 میں وہ الیکشن ہارے تھے, اور ان کے جس دوستوں نے اس وقت, آپ کو پتہ ہے انتقال اقتدار روکا گیا تھا, اور اس وقت انہوں نے جو ہے کافی لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا. انہوں نے پہلے تو ان لوگوں کو معاف کیا تھا جنہوں نے واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا. اب کچھ 77 ایسے لوگوں کو انہوں نے معافی دی ہے جن کے اوپر انتقال اقتدار میں رکاوٹ کے حوالے سے الزام تھا, تو انہوں نے ان کو بھی پریزیڈنشل پارڈن دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ آ رہا ہے, ہم نے آپ کو بتایا تھا. لیکن خبریں یہ ہیں کہ محمد بن سلمان نے 2 چیزیں امریکہ پہ واضح کی ہیں. ایک تو یہ کہا ہے کہ میں کوئی ابراہیم اکارڈ کا سائن نہیں کروں گا, کیونکہ پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ سعودی عرب بھی آ رہا ہے. جب قزاقستان شامل ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا میں کوئی شامل نہیں ہو رہا, میرے دورے کے دوران اس حوالے سے کوئی بات نہ ہو, پہلے فلسطینی ریاست بنے گی, اس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی بات کر سکتے ہیں, اور مجھے کوئی اپنے دورے پہ امبیرس نہ کیا جائے, میں صرف ڈیفنس پیکٹ کرنے آ رہا ہوں. اس ڈیفنس پیکٹ کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, اس میں ایک بات یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے یہ منوایا ہے کہ وہ چین کے ساتھ جو اس کے ٹیکنیکل اور ڈیفنس پیکٹس ہیں ان کو محدود کرے گا. اب امریکہ نے جو سعودی عرب سے فیور لی ہے اپنے لیے کہ وہ اپنی ٹوٹل ڈیفنس کی اسپینڈنگ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کرے گا. جو اسپینڈنگ انہوں نے ساتھ چائنا پہ کرنی شروع کی تھی, وہ انہوں نے محمد بن سلمان سے بند کروائی ہے کہ یہ ہمیں کسی طرح قبول نہیں ہے. طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ ریٹیرک وہی پرانا ہے, اس میں نئی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ترکی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے. صورتحال کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ افغانستان والے پاکستان کی باتیں بھی مان رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو ری لوکیٹ کرنا, پاکستان میں اسلحے کے ساتھ نہ جانا, ایسے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں, اور پاکستان کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں. دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ وہ اپنی عوام کو کنفیوز کر سکیں, عوام کو تاثر دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور اندر سے شاید پاکستان کی باتیں مان رہے ہیں, کیونکہ ترکی کا جو وفد آ رہا ہے اعلیٰ سطحی, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے آنے پہ معاہدہ ہو سکتا ہے.